السلام علیکم ناظرین، روشن پاکستان کے چینل سے میں ہوں شفیق شجاعت۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ضلع اکاڑہ میں ایک منفرد ریکارڈ قائم کرنے والے محترم قابل احترام ٹیچر موجود ہیں۔ ان کا یہ ریکارڈ یہ ہے کہ انہوں نے پنکچولیٹی کی ایک مثال قائم کی ہے اور متواتر 5 سال تک چھٹی اپنے ادارے سے نہیں کی اور حاضر ہوتے رہے ہیں۔ ایک منفرد ریکارڈ ہے ان کا اور سراہا جانے کے قابل ہے۔ آپ متواتر 5 سال تک تعلیمی ادارے میں حاضر رہے اور کوئی چھٹی نہیں کی۔ خوشی غمی آتی رہتی ہے، لیکن ایسا ریکارڈ قائم کرنا یقیناً مثالی ہے۔ اور یہ جو ٹیچر ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم محمد اشرف شاکر صاحب، ان سے آج ہم گفتگو کریں گے اور آیا پوچھیں گے کہ یہ انہوں نے جو مرحلہ تھا 5 سالہ مرحلہ کیسے طے کیا۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اشرف شاکر صاحب، جی یہ شاکر آپ کے نام کے ساتھ جو لگتا ہے، یہ تخلص ہے یا نام کا حصہ ہے؟ یہ تخلص ہے، اور گلزار بھٹی صاحب نے وہ رکھا تھا کیونکہ اسکول میں ہم 3 استاد تھے جن کا نام اشرف تھا۔ اچھا، اشرف بابر صاحب، اشرف طارق صاحب اور ایک میں موجود تھا وہاں پہ۔ تو وہاں پہ یہ مسئلہ بنتا تو کوئی ٹیچر پوچھنے آتا، کوئی بچہ اشرف صاحب سے ملنا ہے، تو بھٹی صاحب نے کہا کہ اپنے نام کے ساتھ کوئی اضافی نام اپنا تخلص ہے تو وہ لگا لیں تاکہ الگ الگ پہچان ہو جائے۔ تو پھر انہوں نے یعنی آپ کے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ ہمارے جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر بہاول نگر ہیں، جی انہوں نے یہ تخلص آپ کو دیا، جی بالکل، اور اب آپ کی یہ تخلص جو ہے پہچان بن چکی ہے۔ الحمدللہ جی۔ اچھا، آپ کے بارے میں جو معلومات ہم تک یہ پہنچی ہیں کہ آپ نے متواتر 5 سال تک ہاں جی، تعلیمی ادارے سے چھٹی نہیں کی، ہاں جی، اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ الحمدللہ یہ اللہ پاک کا احسان اور فضل ہے، اس کے فضل کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ارادہ تھا اور کوشش تھی۔ حاجی محمد شفیق صاحب نے مجھ پہ اعتماد کیا اور مجھ کو سپر کلاس انگلش میڈیم کلاس دی۔ وہ کلاس کے بچے اللہ کے فضل سے وہ بھی کافی اچھے تھے، میرے کہنے سے وہ بچے بھی الحمدللہ باقاعدہ رہے، اور کلاس کے بچوں نے بھی میرے ساتھ وہ 2017 سے لے کر مارچ یعنی 1 اپریل 2017 سے لے کے 31 مارچ 2020 تک 3 سالوں میں بچوں نے میرے ساتھ گزارے، اور ان میں کافی سارے بچے ایسے ہیں کہ جن کی 3 سالوں میں ایک چھٹی بھی نہیں ہے۔ اچھا، بچے بھی آپ کے نقش قدم تھے؟ ہاں جی الحمدللہ، اور بچوں کے والدین مجھ سے آ کے ملا کرتے تھے کہ ہم آپ کو جو دیکھنے آئے ہیں، آپ نے ہمارے بچوں کو ریگولر کر دیا ہے اور بچے چھٹی نہیں کرتے۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ شادی پہ جانا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں چھٹی کے بعد شادی پہ جائیں گے۔ اچھا اشرف صاحب، ایسا ہے کہ چھٹی اگر کوئی کام نہ بھی ہو ہاں جی، تو ٹیچر حضرات ویسے بھی کبھی دل کر پڑتا ہے، تھک جاتا ہے بندہ، ہاں جی، متواتر پڑھاتے کام کرتے کرتے، تو کبھی آپ نے تھکاوٹ محسوس نہیں کی اور دل چاہ کے ریسٹ کر لیا جائے؟ بندہ بیمار ہو جاتا ہے، ہاں جی، کوئی گھر کا کام پڑ جاتا ہے، آپ کو 5 سال نہ گھر کا کوئی کام پڑا، نہ کوئی شادی آئی، نہ کوئی اللہ نہ کرے غمی کو آپ کا منہ دیکھنا پڑے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا؟ یہ اللہ کا احسان اور فضل ہے کہ ان 5 سالوں میں کوئی بڑا مسئلہ جو ہے وہ درپیش نہیں ہوا۔ چھوٹا موٹا بخار ہوتا تو میں پھر بھی اسکول چلا جاتا تھا۔ بچے جو تھے وہ میرے ساتھ تعاون کیا، ان کا شوق دیکھ کے میرا شوق بھی بڑا، یا میرا شوق ہے بچوں کو دیکھ کے بھی شوق بڑا۔ یہ اللہ کا فضل رہا۔ چھوٹا موٹا بخار، چھوٹی موٹی ضروریات، نہ تو کوئی بڑی شادی اس دوران آئی ہے یعنی قریبی شادی، نہ اس دوران اللہ کے احسان ہوا کہ میں سخت بیمار ہوا۔ اچھا، تو اس وجہ سے فوتگی ایک ہوئی ہے، وہ میرے سالے کی اہلیہ کی۔ اچھا، وہ میں اسکول میں پڑھا رہا تھا تو فون آیا لاہور میں فوتگی ہو گئی ہے، تو پتہ کہ انہوں کا جنازہ عشاء کی نماز کے بعد ہے۔ اچھا، تو میں نے کہا کہ 2:45 چھٹی ہوتی ہے، تو 3:30 بجے ہم یہاں سے نکلے، تو رات ہم 7 ساڑھے 6 بجے وہاں پہنچ گئے۔ 8 بجے جنازہ تھا، وہ ہم اٹینڈ کر کے رات کو ہم واپس آ کے صبح اسکول حاضر ہو گئے۔ اچھا، یہ جو پنکچولیٹی کا جو فن ہے، ہاں جی، یہ آپ نے کس سے سیکھا؟ کسی کی کاپی کی آپ نے، یا کوئی آپ کے آئیڈیل تھے، اس جیسا بننے کی آپ کی خواہش تھی؟ جب میں نے راجوال سے تبادلہ کرا کے ہائی اسکول اجرا میں آیا تو یہاں پہ جو ہمارے اسکول ہیڈ تھے گلزار احمد بھٹی صاحب، ان کا طریقہ کار مجھے انتہائی اچھا لگا۔ ان کی ایک بات کہ اپنی روزی حلال کرو، اپنے بچوں کو حلال روزی کھلاؤ، تو یہ آپ کے کام آئے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد میں بھی۔ ان کی یہ بات مجھے اچھی لگی اور اس سے میں نے تاثر لیا۔ تو دوسرا حاجی شفیق صاحب کی مہربانی، تو انہوں نے مجھے انگلش میڈیم کلاس دے دی، تو بچوں کا شوق، بچے ریگولر ہوئے، ان کے ساتھ میرا ذوق بھی بڑھتا رہے۔ تیسرا جو اللہ کا فضل میرے اوپر رہا ہے
وہ یہ کہ مجھے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں بنا. ایک مسئلہ تھا ہاں جی. لیکن وہ عموماً رات کو ہی ہوتا تھا. اچھا. تقریباً 12 سال ہو گئے میری اہلیہ بیمار ہے, ان کو مثانے کا مسئلہ ہے. اچھا. ان کا پیشاب بند ہو جاتا تھا, لیکن وہ عموماً جب بھی ہوا ہے وہ مغرب کی نماز یا عشاء کی نماز کے وقت ہی ہوا ہے, دن کو نہیں ہوتا تھا کہ مجھے چھٹی کرنی پڑے. تو پھر مجھے وہ لیڈی ڈاکٹر کے پاس رنالہ میں جانا ہوتا, وہ گاڑی کرواتے, رات کو وہ جو چھوٹا سا آپریشن وہ کرتے, وہ کروا کے ہم رات کو واپس آ جاتے اور پھر اگلے دن اسکول چلے جاتے. پریشانی رہی ہے لیکن میں نے ضبط کیا اور اللہ نے مجھ پہ کرم کیا, تو اس حوالے سے وہ کام چلتا رہا. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ محترم گلزار احمد بھٹی صاحب آپ کے آئیڈیل ہیں. جی, انہی سے آپ نے پنکچولیٹی کا فن سیکھا. بے شک. اچھا, مستقبل میں کبھی سوچا نہیں کہ میں بھی کسی ادارے کا سربراہ بنوں, ہیڈ ماسٹر بنوں, اور یہ جو آپ کے اندر جو خوبی پائی جاتی ہے اسے پورے ادارے میں لاگو کرنے کی کوشش کروں, اور اپنا جو سوچ ہے وہ پوری جو ہے اس کو اچھی طرح جو عمل پیرا جو میں اپنے خیالات کا عملی جو نمونہ ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر سکوں؟ گورنمنٹ گرل ایلیمنٹری اسکول میں میری ایک بھابھی ہیں, پڑھاتی ہیں, اور ان کو تقریباً 32-33 سال ہو گئے سروس کر رہی ہیں. انہوں نے بھی مجھے ایک دن کہا تھا کہ اشرف بھائی آپ ایسا کریں کہ آپ امتحان دیں اور کسی اسکول کا ہیڈ بنیں تاکہ اسی طرح کا نظام آپ وہاں پہ بھی قائم کریں. صحیح بات. لیکن میں ذاتی طور پہ اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ میں ہیڈ کی بجائے بطور ٹیچر ہونا فخر محسوس کرتا ہوں. اچھا. کیونکہ ٹیچر جو ہے وہ تدریس کے ساتھ منسلک رہتا ہے, جبکہ جو ہیڈ ہوتا ہے وہ اس کا پڑھانے کا کام ختم ہو جاتا ہے, وہ اکثر نہیں پڑھاتے. اس وجہ سے دوسرا ایک شروع سے بھی میں یہ محسوس کیا ہے کہ جب میرے اوپر کوئی ہیڈ ہو اور مجھے وہ ہدایات دیتا رہے, اس کے متحد کام کرتا رہوں, تو میرے لیے وہ زیادہ قابل فخر بات ہے. دوسرا جیسے آج کل یہ زمانہ ہے ٹچ موبائل کا, تو یہ ہیڈ بن کے وہ ڈاک روانہ کرنا اس طرح مجھے نہ کرنا آتا ہے, نہ ہی میں ٹچ موبائل لے کے اس طرح کچھ کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ سادہ طبیعت ہے, ایک تو میں نماز نہیں چھوڑتا جی, دوسرا وہ ہر مسلمان کا فرض فخر والی بات نہیں ہے, دوسرا مجھے ذکر اذکار کا شوق ہے. تو موبائل ہاتھ میں ہو, ٹچ موبائل پر یا تو ذکر ہو سکتا ہے یا پھر ٹچ موبائل کے ساتھ بندہ اٹیچ ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے میں بطور ٹیچر کام کرنا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں. اچھا, یہ 5 سالہ دور میں آپ نے ایک بھی چھٹی نہیں کی, تو آپ کو ادارے کے سربراہ کی طرف سے کوئی ایوارڈ, کوئی شیلڈ یا کوئی محکمانہ کو پرائز ملا ہو؟ محکمانہ جو ہمارے پرنسپل صاحب ہیں, جب 3 سال ہو گئے تو انہوں نے مجھے اسکول کی طرف سے اپریسیشن سرٹیفکیٹ دیا تھا پنکچولیٹی کا. ہاں جی, اور ساتھ انہوں نے مبارک بھی دی اور مٹھائی بھی کھلائی. اور اب 5 سال کے بعد پھر انہوں نے دوبارہ مجھے اپریسیشن سرٹیفکیٹ دیا ہے, مبارک بھی دی ہے تمام اسٹاف کے سامنے اور مٹھائی بھی کھلائی ہے. صحیح. اچھا اشرف صاحب, ایک آپ کے نزدیک ایک مثالی ٹیچر کی کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ میرے نزدیک ایک مثالی ٹیچر کی خوبیاں یہ ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے تو وہ بچوں کے لیے ایک نمونہ بنے, بچے اس کو دیکھ اپنے آپ کو ٹھیک کریں. میں نے تو کوشش کی, اللہ نے میرا ساتھ دیا. جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جب میں نے شروع میں ریگولرٹی اختیار کی تو بچوں کے والدین آیا کرتے تھے. اب وہ بچے اب 10ویں جماعت میں ہو گئے. صحیح. اب 10ویں کا پیپر انہوں نے دینے ہیں. ان بچوں میں سے میرے ایسے بچے ہیں جنہوں نے 505 میں سے 505 نمبر لیے. اچھا. 505, 504, 503, 502, 1 کافی سارے بچوں نے لیے. اور میں نے دیکھا کہ میں اسکول میں چلا جاؤں, اگر وہ بچہ مجھے کو دیکھ لے تو مجھے بھاگ کر وہ سلام بلانے کی کوشش ضرور کرتا ہے. اچھا. کہ ان استادوں نے ہمارا ایک اسٹیمنا بنا دیا ہے پڑھائی کے لحاظ سے بھی اور ریگولر ہونے کے حوالے سے بھی. تو یہی وجہ ہے کہ ایک استاد کے اندر سب سے پہلے ریگولیرٹی ہونی چاہیے. صحیح. اور پھر جب اسکول کے اندر موجود ہو تو بچہ اپنے استاد کو کاپی کرے. صحیح. ہر لحاظ سے پڑھائی کے حوالے سے جو ہے کہ استاد پڑھائی کے حوالے سے مخلص ہو, تاکہ کوشش کرے کہ آج کے دن کی روزی میں نے حلال کرنی ہے اور بچے کو آج کچھ نہ کچھ میں نے آگے ضرور دینا ہے. انشاءاللہ بچے رسپانس دیتے ہیں اس زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اللہ انشاءاللہ سے اس کا فائدہ اور رسپانس دے گا. آپ اپنے ادارے کے سربراہ کے نام کچھ کہنا چاہیں گے؟ محترم حاجی محمد شفیق صاحب کے بارے میں. حاجی صاحب جو ہیں ہمارے اس میں با مسمہ الحمدللہ انسان ہیں, اور کسی بھی انسان کو, کسی بھی ٹیچر کو, کسی بھی ملازم کو
انہوں نے آج تک سختی نہیں کی، محبت سے پیش آتے ہیں اور سب کو ہمیشہ محبت سے ہی سکھاتے ہیں کہ یہ اپنے ریگولر اختیار کرو. اور اکثر جو ہے وہ میری مثال ان کو دیتے ہیں کہ اگر یہ انسان 3 سال کا نکال سکتا ہے، یہ انسان 4 سال کوشش کر سکتا ہے، تو آج آپ بھی کر سکتے ہیں. آج بھی اسکول میں ہماری میٹنگ تھی تو انہوں نے اس بات کو پیش کیا اور کہا کہ آپ بھی ریگولر ہو کے اپنی روزی حلال کریں، بچوں کو ان کا حق ضرور دیں. بچوں کو یہاں پہ آ کے پڑھانا یہ ان کا حق ہے اور ان کو حق ان کا دیا جائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. باقی سارے کام بعد میں، یہ حق ہمارا پہلا ہے. تو حاجی صاحب نے میری کافی ساری اس معاملے میں حوصلہ افزائی کی اور مجھ کو شاباش دیتے رہے. تو میں سمجھتا ہوں ان کا بھی اس میں بھٹی صاحب کے ساتھ حاجی صاحب کا بھی حصہ ہے کہ اللہ نے مجھے 5 سال مکمل کرنے کی توفیق دی ہے. اچھا، آپ کے اپنے، ویسے تو سارے بچے جو پڑھتے ہیں اپنے بچے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے اپنے بچے کتنے ہیں؟ میرے 4 بچے ہیں، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں. دونوں بیٹے، ان کے بارے میں آپ نے اپنی آنکھوں میں کیا خواب سجا رکھے ہیں؟ اسی طرح توجہ ان پہ دیتے ہیں؟ الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ بچے آگے نکلیں اور پڑھیں. میں نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی کوشش کی ہے کہ وہ چھٹی نہ کریں. اچھا. اور وہ بچے بھی الحمدللہ میرے اسکول سے چھٹی نہیں کرتے. اگر والدہ ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو تو والدہ کی نگہبانی کے لیے وہ تھوڑے سے خیال رکھنے کے بعض اوقات وہ کبھی سال میں 1 یا 2 چھٹی صحیح کر لیتے ہیں، وغیرہ وہ بھی ریگولر ہی رہتے ہیں. اچھا اشرف صاحب، آپ گورنمنٹ ہائی اسکول حجرہ شاہ مقیم میں ٹیچر ہیں؟ ہاں جی. بطور EST؟ جی. اچھا، تو میرا گزر بھی تقریباً وہیں سے ہوتا رہتا ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ 8-10 دن ہو گئے ہیں آپ کا جو گراؤنڈ ہے، ہاں جی، وہاں گندا پانی جو ہے وہ کافی بھرا پڑا ہے. جی بالکل. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آج صبح میں اسمبلی کے بعد حاجی صاحب جو میں ان سے بات کر رہا تھا کہ حاجی صاحب ہم نے اسمبلی کروائی ہے تو اتنی زیادہ اس کی سمیل آ رہی ہے کہ جیسے کسی گٹر کا ڈھکن کھول دیا ہو، یہاں کھڑا نہیں ہوا جا رہا، اس کا کوئی حل نکالیں. وہ کہتے ہیں ہم نے کافی ساری درخواستیں دے لی ہیں بلدیہ کو بھی، اوپر DC صاحب کو بھی، اور بھی بہت سارے لوگوں کو. اچھا. لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی کیونکہ یہ بارشوں کی وجہ سے ایک تو بارش کا پانی، دوسرا محلے کا جو پانی ہے جب اوور فلو ہوتا ہے تو وہ ادھر نکل آتا ہے. صحیح. تو آگے اس کی نکاسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. دوسرا ادھر ایک وہ گٹر کا ہے سسٹم کوئی سیوریج کا، تو وہ آگے فصلوں کو پانی نکال کے وہ ڈالتے ہیں، لیکن وہ بھی اب نہیں ہو رہا کیونکہ فصلوں کو پانی پہلے لگا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس بارے میں ہم پریشان ہیں. انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ آپ کا کوئی تعلق واسطہ کسی حوالے سے نکلتا ہو تو آپ کوشش کر کے دیکھ لیں. نہیں، یہ میں نے دیکھا ہے کہ جو 4 دیواری ہے وہ ساری خراب ہو رہی ہے، گرنے کا خطرہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ سارا گراؤنڈ خراب ہو رہا ہے، بلڈنگ کو نقصان ہو سکتا ہے، بلا شبہ ہو سکتا ہے، اور پھر بیماریاں جو پھیل سکتی ہیں، گندا پانی ہے. تو آپ ہمارے چینل کی توسط سے مطالبہ کس سے کرتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے آپ کا حل ہو جائے؟ بلدیہ کے محکمے سے ہمارے DC صاحب جو ہیں وہ اس معاملے میں ہمارے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. دوسرا وہ ہمارے حاجی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کی نکاسی کا جو صحیح انتظام وہ نہیں کیا گیا. اگر ہمارے موجودہ MPA صاحب یا MNA صاحب وہ اگر کوشش کر کے یہ مشکل مسئلہ جو اس کو ختم کر دیں تو ان کی مہربانی ہوگی. اور دعائیں کیونکہ وہاں پہ جو کھڑا ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے، اتنی زیادہ بو اسمیل آتی ہے کہ بچوں کے بیمار ہونے کا بھی خدشہ ہے. یہ بچے قوم کے بچے، سب کے بچے ہیں، اگر وہ مہربانی کروا دے تو ان کے لیے جزائے خیر کا عمل ہوگا. اچھا، میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ ہمارے ناظرین کے نام، اپنے چاہنے والوں کے نام، اساتذہ کے نام، دوستوں کے نام کو پیغام دینا چاہیں. میں پہلے تو بطور انسان اور پھر مسلمان تمام سے کہوں گا کہ وہ زندگی میں اپنے کام سے مخلص رہیں. جس کام کو وہ اپنا ذمے میں لیں اس کو ایمانداری کے ساتھ مکمل کریں. جیسا کہ آج ویژن ہے کرپشن کا، تو وقت کی قدر نہ کرنا، بچوں کو تعلیم بر وقت نہ دینا، یا اپنی ذمہ داری کسی بھی محکمے میں ہیں اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری نہ سمجھنا، کام سے کام چرانا، یہ انسان کی کسی کے ساتھ نہیں اپنے ساتھ بھی بد جانتی ہے. تو اس حوالے سے ہمیں چاہیے کہ تمام انسان، تمام مسلمان، تمام پاکستانی جو ہے ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، وقت کی قدر کریں. میں نے دیکھا اور سنا ہے کہ جو انسان وقت کی قدر نہیں کرتا، وقت بھی اس کی قدر نہیں کرتا اور اس کو گنوا دیتا ہے. اس کی مثالیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آج پچھتاتے ہیں کہ ہم وقت پہ یہ کام کر لیتے تو آج ہمیں یہ مسئلہ نہ ہوتا. انگریزی کا محاورہ ہے، اے اسٹچ ان ٹائم
saves 9, کہ ایک وقت پر لگایا ہوا ایک ٹانکا جو ہے آئندہ کے 9 ٹانکوں سے ہمیں بچاتا ہے. تو میں یہی گزارش کروں گا کہ اپنے کام کے ساتھ مخلص رہیں اور دل جمعی کے ساتھ کام کریں. انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. ناظرین، آپ نے ایک مثالی ٹیچر محمد اشرف شاکر صاحب کا انٹرویو دیکھا سنا، آپ کو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. شفیق شجاعت کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی اور کے ساتھ. اللہ نگہبان، اللہ حافظ.